करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन में है और आज की सबसे तशवीशनाक इत्तला ये है कि पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद अब 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। मरीज़ों की मुसद्दक़ा तादाद अब 1022 है और 8 अमवात हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 50 नए केसेस सामने आए हैं। 28 मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद सिंध में अब 413, पंजाब में 310, केपी में 80, बलूचिस्तान में 117 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त 20, आज़ाद कश्मीर में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 81 मुतासरीन सामने आ चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 95% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कोरोना मुतासरीन में और 16 मार्च तक पाकिस्तान में सिर्फ 53 केसेस थे, आज 1022 हो चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बीमारी के फैलाव का। आज इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन इस मौके पर बहुत ही अफसोस से हम आपसे कोई ख़बर दे रहे हैं जो अब तक आप तक पहुंच चुकी है। वो ये कि आज पाकिस्तान में कौमी इत्तेहाद का एक बड़ा नादिर मौका था। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप पाकिस्तान के अवाम को कोरोना के हवाले से, दूसरे मसाइल के हवाले से मुत्तहिद होकर कौमी यकजहती का एक पैगाम दे सकती थी, मगर आज ये नादिर मौका बिलाखिर ज़ाया हो गया और इसकी बुनियादी जिम्मेदारी रही वज़ीर आज़म इमरान खान पर। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास भी हुआ। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होना था। वज़ीर आज़म इमरान खान भी शुरू में इसमें आ गए, शहबाज शरीफ भी तशरीफ़ फरमा थे, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी थे, JUI के रहनुमा भी थे, JUI भी थी, ANP भी थी, वो ये तमाम सियासी जमातें थी। इसकी इब्तिदा हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर की और उन्होंने किसी भी रहनुमा का शुक्रिया अदा किए बग़ैर अपनी तकरीर की और अपनी बात ख़त्म करके इस इजलास से उठ के चले गए। ये नाकाबिले यकीन मंजर था, क्योंकि इमरान खान साहब आए, बोले और चले गए। कौमी यकजहती का ये मौका जो था, ये इस तरह से एक तरह से गवा दिया गया। इस मौके पे जनाब शहबाज शरीफ ने, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थे, स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर से पूछा कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक तशरीफ़ फरमा है या नहीं। स्पीकर की जानिब से नफ़ी जवाब मिलने पर शहबाज शरीफ ने कहा अगर ये संजीदगी है तो हम इस मीटिंग में नहीं बैठते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सियासत करने नहीं आए थे, बल्कि ये बात करने आए थे कि किस तरह कोरोना पर काबू पाएंगे और पाकिस्तानियों को इससे महफूज करेंगे। बददिल होकर शहबाज शरीफ साहब इस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए और कौम के लिए बहुत ही अफसोसनाक माहौल जो है वो फैलता चला गया। अगर ये सीरियसनेस है तो सॉरी, हम इस मीटिंग में बैठेंगे। अगर ये सीरियसनेस, ये संजीदगी है वज़ीर आज़म की के तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है और इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें मशावरत, आज हम कोई सियासत करने तो नहीं आए थे, आज हम बात करने आए थे कि इसको काबू किस तरह किया जाए, किस तरह हम मिलकर अपनी तवानाइयाँ यकजा करें, किस तरह कौम के हम सब मिलकर मसीहा बने और दुखी इंसान के हाथों पर सर पर हाथ रखें। We are sorry, we are going to back to walk out. I'm sorry. बिलावल भुट्टो जिन्होंने कि इस कौमी यकजहती की तहरीक की इब्तिदा रखी थी, इसकी दागबेल उन्होंने डाली थी, इब्तिदा उन्होंने की थी वज़ीर आज़म इमरान खान की अदम मौजूदगी से, वो भी दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने कहा कि ये गैर संजीदगी का माहौल है और इस पर उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब की तरह से इस इजलास से वॉकआउट किया और अपनी इस पर बहुत ही नाखुशगवारी का इजहार भी किया, जो मुनासिब भी थी। जाहिर है कि वो क्या करेंगे इसके अलावा। कश्मीर का क्राइसिस हो या हमारा नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हो या इस वक्त जो कोरोना वायरस का ग्लोबल क्राइसिस है, वज़ीर आज़म साहब नेशनल कंसेंसस और यूनिटी कायम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इस पे हम अब भी वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपना अप्रोच पे नज़रसानी करें
اور مل کے ہمیں سب مل کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. ملک کا وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ جب ایک ملک، ایک قوم، ایک نیشنل کرائسس، ایک گلوبل کرائسس کا مقابلہ کر رہا ہے تو ان کا وزیر اعظم ایک لیڈرشپ رول اپنائے، وفاق کو لیڈ کرے، یونٹی قائم کرے اپنے ملک میں. یہ آپ کا ذمہ داری ہے. یہ کسی کو آپ کوئی فیور نہیں دے رہے ہو وزیر اعظم صاحب. بلال بھٹو صاحب نے ایک بار پھر بہت ہی متاثر کن بیان دیا، بہت ہی سنجیدہ انہوں نے اس رد عمل کا اظہار کیا. بہت ہی پرووکیٹو سچویشن تھی جو پیدا ہوئی. عمران خان صاحب آئے، تقریر کی اور وہ وہاں سے فوری طور پر روانہ ہو گئے. کسی کا نہ شکریہ ادا کیا، نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے کسی بھی اپوزیشن لیڈر کی بات کو سننا گوارا کیا. دراصل کورونا آفت نے پاکستانی قوم کو جنگی ماحول کی طرح سے یکجا ہونے کا ایک بہت نادر موقع دیا تھا. اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، حکمراں جماعت تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی غیر مشروط حمایت کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا تھا. اسی ہفتے بلاول بھٹو صاحب نے قومی یکجہتی اور قومی مفاہمت کی ٹھوس بنیاد بھی رکھی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں مل کر اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کام کرنا ہے. مفاہمانہ سوچ کو تقویت دینے کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب لندن سے تشریف لے آئے تھے. انہوں نے بھی حکومت کو اپنی غیر مشروط حمایت کا کہ عزم کا اظہار کیا تھا، مگر عمران خان صاحب نے آج یہ موقع، بہت ہی سنہری موقع گنوا دیا. ہم نے کام کرنا ہے وفاق سے، ہم نے کام کرنا ہے وزیر اعظم کے ساتھ. اس وقت تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الزام لگانا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، سیاسی پوائنٹ سکور نہیں کرنا کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہم نے سب پاکستانی بننا ہے. ہم یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ہم کنسنسس بلڈنگ کے لیے اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے. یہ ہمارا اپیل ہے ہر پاکستانی سے. آپ اپنا حکومت کے ساتھ دیں. امید رکھتا ہوں کہ وفاقی حکومت وہ قیادت دکھائے گا اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلے گا. ہمیں بس ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مشکل اور آسائش اس گھڑی میں فروئی سیاسی مفادات، ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہمیں سوچنا ہوگا. اس مشکل وقت میں قوم اور ملک کی خاطر ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے. اپنی پارٹی کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو بھی ہدایات دی گئی ہیں آپ کے علاقوں میں، اس کے اندر رہ کر ریچ آؤٹ کریں. دکھی انسانیت کے لیے جہاں پر کسی کو دوائیاں چاہیے، آپ بھرپور امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں. اس شاندار گڈ ول کو عمران خان نے آج پہلی بار ضائع نہیں کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کے جناب شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے جناب آصف زرداری ماضی میں کئی بار پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان کو اپنے تعاون اور کم از کم اکانومی میں مفاہمت کی یا چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کر چکے ہیں کہ جو مشکل ترین معاملات ہیں آئیے اس کو جوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مگر عمران خان صاحب نے اس کا بھی پازیٹیو جواب نہیں دیا تھا. آج بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ موقع پہلی بھی ضائع کیا تھا، آج پھر ضائع کیا جیسا کہ ماضی میں وہ کر چکے ہیں. We are prepared کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے. It's for the country, it's for Pakistan. Not only charter of economy, any charter we can sign with them provided they are sincere with the nation, not with us, with the nation, with themselves. یقیناً اس کے اوپر بات نازل ہو سکتی ہے، ہوگی. وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں، یہ اونچا نیچے دکھانے کی بات چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، لارجر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، سب بیٹھ کے ایک 15 سال کا، ایک 25 سال کا ایک حل بنائیں جس کے اندر ہم پاکستان کو اس ایشو سے نکال سکیں. ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، ہم چلنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں. اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں، پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو ہمارے آنے والا فیوچر کامیاب ہوتا ہے. یقیناً بہت ہی افسوسناک دن ہے. قوم متحد ہو سکتی تھی، ایک بہت بڑا سمبل ہم پوری قوم کو دکھا سکتے تھے، ایک بہت بڑا یہ موقع تھا، ضائع کر دیا. اور یقیناً بنیادی ذمہ داری، اس کی کلیدی ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان کے سر ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے دنیا میں جو تباہی آئی ہے اب اس کا مرکز بدل رہا ہے. بڑے شہروں میں اب کرونا نے ڈیرا ڈال دیا ہے. دنیا کے سب سے متحرک شہر نیو یارک سٹی پہ اور دوسری جانب اٹلی میں ہلاکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دنیا کے تمام ممالک کو عبور کر چکا ہے اٹلی بھی جائیں گے اور نیو یارک سٹی بھی جائیں گے. تازہ ترین صورتحال حاصل کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد.
वेलकम बैक। आज जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 4,41,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हलाकतों की तादाद अब 19,000 से तजावुज़ हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अमवात चीन में नहीं बल्कि इटली में हुई हैं। आखिरी खबरें आने तक वायरस से इटली में 7,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। तकरीबन 70,000 लोग इटली में मुतासर हैं, जबकि दूसरी जानिब अब अमेरिका कोरोना वायरस का मरकज़ बन गया है। यहाँ हलाकतों की तादाद अभी 787 है, मगर मुतासरा अफराद की तादाद 55,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें हर गुजरते पल के साथ इजाफा हो रहा है और उसके साथ ही अमरीकी अवाम की तशवीश में भी। अमरीका में कोरोना वायरस का मरकज़ इस वक्त रियासत न्यूयॉर्क को कहा जा रहा है, जहाँ रोज़ाना कोरोना के हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद हर तीसरे दिन दुगनी हो रही है। 1,95,00,000 की आबादी की इस रियासत में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 26,500 तक पहुँच चुकी है, जबकि 271 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। यानी पूरे अमेरिका में रिपोर्ट होने वाले केसेस में तकरीबन निस्फ का ताल्लुक न्यूयॉर्क की रियासत से है। और न्यूयॉर्क सिटी में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद अब 15,600 के करीब पहुँच चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का कहना है कि न्यूयॉर्क के आदत शुमार नहायत भयानक हैं। न्यूयॉर्क के तकरीबन 15,000 शहरियों में तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इस नंबर में दिन भर में तब्दीली होती है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। उनका कहना यह है, न्यूयॉर्क के मेयर का कहना यह है कि न्यूयॉर्क अब इस वबा का मरकज़ है। Horrible number, almost 15,000 cases confirmed positive now in New York City. That's 14,776 is the exact number, but that number keeps changing, obviously, throughout the day. So we are the epicenter. I don't want us to be the epicenter, but we are the epicenter of this crisis for this nation. And obviously, as we discuss this each and every day, because we are the epicenter for this nation, because we are the nation's largest city, because the entire nation depends on New York City, we need more federal help, and we need it quickly. यही वजह है कि वो शहर जहाँ कभी रात नहीं होती, जहाँ बत्तियाँ बंद नहीं होती, जहाँ पे ज़िंदगी थमती नहीं है, जहाँ की तेज़ रफ्तारी पूरी दुनिया में मिसाली समझी जाती है, जो दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, जो दुनिया के जो फाइनेंशियल की जो दुनिया है वो मुहित है न्यूयॉर्क सिटी में, वो अब खाली है, तफरीही मकामात खाली हैं, और वो इलाके जहाँ पर सयाहों का रश लगा रहता था, न्यूयॉर्क सिटी मजमूई तौर पे अब वीरान हो चुका है। अब ये उस शहर के मनाजिर आपने देखे जो कभी नहीं सोया, जो अपनी रोशनियों और चहल पहल के लिए पूरी दुनिया में उसकी एक अपनी शनाख्त है, मगर अब कोरोना का मरकज़ बन गया है। हर तरफ खौफ का बसेरा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम न्यूयॉर्क सिटी जाएंगे, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ मुआविज़ सिद्दीकी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुआविज़ साहब। ना आगे कोई नज़र आ रहा है, ना पीछे कोई नज़र आ रहा है। ये वो शहर है जो कभी नहीं सोता था और वहाँ पे अब सुनसानियत का राज है। आप दहाइयों से न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, आपने कभी ऐसे मंजर देखा है इस शहर में, इस किस्म का सन्नाटा कभी आपने देखा? 9/11 के दिनों से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं क्या? नहीं जी, 9/11 के दिनों से भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त भी लोग फिर भी सड़कों पे निकले हुए थे। उस वक्त सिर्फ मुसलमान खौफ के आलम में थे, और लेकिन इस वक्त तो आप यकीन माने जिस तरह पूरी दुनिया का हाल है, लेकिन यहाँ की तो सूरत हाल बिल्कुल एक मुख्तलिफ नजर आती है। मैं मतलब हर आने वाला दिन हर शख्स के चेहरे पे खौफ पे एक नामालूम मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहे हैं। कल गवर्नर कोमन ने जो अल्फाज अदा किए, उसके बाद लोग और दहशतज़दा हो गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोरोना वायरस एक बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहा है। इस वक्त जो तादाद आपने बताई 14,905 इस वक्त है, और ये मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, और उसमें 197 अमवात हो चुकी हैं। कामरान साहब, ये नंबर वो हैं जिसमें बाद जगह टेस्ट करने से मना कर दिया है। बहुत से लोगों को कहा है आप घरों पे रहें, ये टेस्ट की सूरत में निकल रहे हैं। यहाँ टेस्ट को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जा रहा है, किसी का टेस्ट नहीं लिया जा रहा, बहुत कम लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। अगर टेस्ट लेने शुरू कर दिए गए जिस तरह नजले जुकाम वालों के, तो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। और हम बात है कि जिसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। कल मैं एक फ्यूनरल होम में बैठा हुआ था, वहां मेरे सामने 2 से 3 कॉलें आई। इसका शिकार पाकिस्तानी भी हो रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान भी हो रहे हैं। और एक अफसोसनाक वाकया हुआ है जब हमारी एक नई मेजर जनरल अबीरा साहिबा, उनका जो बेटे की वफात वाशिंगटन में हुई, 29 साल नौजवान की। तो इस तरह हर कम्युनिटी। अच्छा, और मुआविज़ साहब, क्या एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्यों न्यूयॉर्क पे इस कदर बड़ी आफत आई है?
ایک تو دیکھیں یہ ملٹی کلچرل سب سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں اگر کہیں کے لوگ پوری دنیا کے لوگ کہیں بستے ہیں تو اسی نیو یارک میں بستے ہیں. یعنی میں جس اس علاقے میں کھڑا ہوں کوئنز کا علاقہ کہلاتا ہے, یہاں 100 سے زیادہ قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں اس کوئنز میں. تو یہ مختلف جگہوں سے آئے ہیں. اس کے بعد ابھی تک کوئی مینڈیٹوری یہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے. اب یہاں آپ جانا چاہیں آپ نکل سکتے ہیں, میں کہیں جانا چاہوں بغیر ماسک کے جا سکتا ہوں میں, لیکن اس وقت لوگ خود سے نہیں نکل رہے. لیکن کیونکہ مینڈیٹری لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد یہاں کی جو فیسلٹیز ہیں اس کا اس طرح صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ بڑھ رہے ہیں جو, اور انہوں نے ابھی تک نہیں روکا ہے, ایئرپورٹ پہ کسی کو نہیں روکا گیا ہے, کوئی ٹمپریچر چیک نہیں کیا گیا جو لوگ واپس آئے. تو اس لحاظ سے اسی وجہ سے یہاں تیزی سے اضافہ بھی ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ سب ویز وغیرہ یہ چل رہے ہیں یا یہ بند ہو گئے ہیں؟ یہ چل رہے ہیں لیکن بہت محدود. ابھی تک یہی بات چل رہی ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. سڑکوں پہ جو ہے بسیں نظر نہیں آ رہی, گاڑیاں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آفیسز کو ابھی کم کیا گیا لیکن ابھی تک بہت محدود پیمانے پہ چل رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ روکا نہیں گیا ہے. ابھی زبردست. بہت بہت شکریہ معاوض صدیقی ہمارے ساتھ نیو یارک سٹی سے موجود تھے. امریکہ کے علاوہ یورپ میں بھی کرونا وائرس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. ابھی تک وہاں وائرس سے تقریباً 14,000 افراد کی جانیں جا چکی ہیں. یورپ کے ملک اٹلی میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. 7,000 سے زائد لوگ اٹلی میں اس مرض کا شکار ہو چکے ہوئے, جو دنیا میں سب سے بڑا اس وقت اموات کا ریشو ہے. کسی بھی ملک میں صرف پچھلے 9 دنوں میں اٹلی میں اوسطاً ہر روز 556 افراد کی جانیں گئی ہیں. ویسے تو کرونا وائرس ہر عمر کے افراد کو متاثر کر رہا ہے, مگر اٹلی میں ہلاک ہونے والوں میں سے 85% افراد ایسے ہیں جن کی عمریں 70 سال سے زائد تھی, جن کی قوت مدافعت کم ہو چکی تھی. اٹلی میں زیادہ ہلاکتوں کی وجہ سے عوام کا اوور ریلیکسڈ ماحول یا ایک بڑا فیملی ماحول, ایک جوائنٹ فیملی ٹائپ کا سسٹم وہاں ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے لوگ آپس میں گھلتے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کافی ان کی قربت رہتی ہے. اور عوام نے شروع میں ان کی جو حکومت کی وارننگز تھی ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا, سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل نہیں کیا, اور جس کا نتیجہ اس وقت سامنے آ رہا ہے. اٹلی پوری دنیا کے لیے ایک سبق بن گیا ہے, بشمول پاکستان کے لیے بھی, جہاں پہ اب بھی کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ اتنی شدید سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم ایک بار پھر اٹلی جائیں گے, اور جہاں کی سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے شمالی اٹلی کا, اسی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن مونزا میں موجود ہیں پاکستانی صحافی عالیہ صلاح الدین, جو ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں. بہت بہت شکریہ عالیہ صاحبہ, آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. ہماری آپ سے لاسٹ ویک بھی بات ہوئی تھی. 7 دن میں یہ نمبرز تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں. جو تباہی تھی وہ مزید پھیلتی نظر آ رہی ہے, کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. جو خبریں جو متاثرہ علاقے ہیں برگنڈی اور یہ تمام علاقوں سے جو آپ تک خبریں آ رہی ہیں, کوئی بہتری کی کوئی علامت نہیں ہے. شکریہ کامران. اس وقت یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہے, ایک کافی پریشانی ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ اتنی تیزی سے کم کیوں نہیں ہو رہے جتنا ہم سب چاہ رہے تھے کہ یہ ہوں گے. WHO کے ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید 5-6 دن کے اندر ہم تھوڑی سی کمی دیکھیں گے, جب تک یہ پیک کی طرف ہی چلتے رہیں گے. بات ابھی تک کافی ہو رہی ہیں, مگر جو ایڈیشنل نئے کیسز ہیں وہ بڑھ تو رہے ہیں, لیکن ان کا جو بڑھاؤ ہے وہ تھوڑا آہستہ ہوا ہے پچھلے 3 دن میں. کیا اب حکومتی رسپانس کتنا قابو میں آ رہا ہے؟ پہلے تو ڈاکٹرز بیچارے ہمت ہار چکے تھے, ان کے نمبرز کم تھے, زخمی جو بیمار لوگ تھے ان کے نمبرز زیادہ تھے, بے بسی کا عالم تھا. کچھ صورتحال قابو میں آتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اموات ہو رہی ہیں, اور جو ان کے لوڈ ونز ہیں وہ بیچارے کوارنٹین کے اندر ہیں. المناک ایک بہت بڑی ٹریجک سچویشن تھی, وہ ابھی بھی برقرار ہے. جی بالکل, ٹریجک سچویشن تو ابھی بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت کیسی ہوتی ہے. جب ہماری پہلے بات ہوئی تھی تو کم از کم شاید 800 لوگ ایک دن میں ان کا انتقال ہوا تھا. اس کے 2 دن بعد جب 600-650 نمبر ہوا, اس 800 کا نمبر, تو یہاں پہ لوگ ایکچولی تھوڑے سے خوش ہوئے. اب دیکھیں اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد بھی تھوڑا سا لوگوں کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ نمبر کم ہو جائے, لیکن پھر وہ نمبر دوبارہ بڑھ گیا. یہاں جو ڈاکٹرز کی جو صورتحال ہے وہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے. 5,000 ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو وہ انفیکٹ ہو چکے ہیں, تو ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھر گئی ہیں لوگوں سے, اور
सीनियर डॉक्टर्स जो हैं इटली के वो वफात भी पा चुके हैं। यहाँ पे चीज़ें भी कम हैं। अब आप देखें कि ये एक फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क है जहाँ इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे भी वही शोर है कि मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, प्रोटेक्टिव गेयर नहीं है। यहाँ पे भी और लोग और मुल्क जो हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। रशिया से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। चाइना का 3रा डेलीगेशन आज यहाँ पहुँच रहा है चीज़ें लेके और एक्सपर्ट्स लेके। क्यूबा ने अपने डॉक्टर्स भेजे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक डॉक्टर जो 57 साल के थे और वो अब इनका इंतकाल हो गया, तो वो तो काफी अरसे से यही कह रहे थे कि मैं तो बगैर ग्लव्स के यहाँ पेशेंट्स देख रहा हूँ। तो सूरत हाल बहुत ही पेचीदा है, लेकिन लोग हुकूमत गो के सबसे ज़्यादा मुतासरा जो है वो ये शुमाली इटली है, लेकिन सुकूत और सन्नाटा और वीरानी और वहशत इसका राज पूरी इटली पर है कि जो इससे मुतासिर है या मुतासिर नहीं है। देखें, वीरानी तो इसलिए है क्योंकि जैसे कि सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में मैंडेटरी लॉकडाउन नहीं है, यहाँ पे तो मैंडेटरी लॉकडाउन है। यहाँ पे तो आप अपने घर से निकल नहीं सकते, ये अब कानून बन चुका है। और अब तो इसमें इतनी सख्तियां आ गई हैं कि अगर हम घर से यूं ही बाहर नजर आए और हमें कोई वजह नहीं थी जिसकी हमें इजाजत हो बाहर निकलने की, तो 400 से लेके 3000 पाउंड तक की पेनल्टी है। और अगर आपको कोरोना वायरस है, आप पॉजिटिव निकले और आपसे कहा था कि आप 14 दिन क्वारंटीन में रहें और आप कहीं बाहर निकलते हुए नजर आए, तो 5 साल तक की कैद भी हो सकती है आपको। तो अब इतनी पाबंदियां और सख्तियां हो गई हैं क्योंकि यहाँ एक अब मजबूरी राय यही है कि शायद ये सब कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शायद ये सख्तियां अगर हम शुरू से करते और लॉकडाउन पहले केस के 20 दिन बाद नहीं लेकिन पहले लगाया जाता तो शायद बेहतरी होती इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया सलाउद्दीन। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप हमारे साथ मौजूद थी मोन्जा इटली से, वही इलाका है एग्जैक्टली जहाँ पर ये सारी वबा फैली हुई है। खबर शब है कि ज़रा न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए मुल्की लॉकडाउन जारी है, मगर सबसे सख्त लॉकडाउन इस वक्त सिंध में देखा जा रहा है, जिसकी हुकूमत ने मज़ीद सख्तियों का ऐलान किया था। कल और अब कराची में तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद रहने का ऐलान किया गया है, हुक्म दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर से जुड़ी अशिया बनाने वाली फैक्ट्रीज़ भी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगी और इस तरह से तमाम करियाने स्टोर्स भी बंद किए जाएंगे। इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं, मगर इसके बहुत ही मनफी असरात सामने आ रहे हैं क्योंकि हुकूमत सिंध का ये कहना कि गैर ज़रूरी नक़ल व हमल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस हुक्म के तहत और इस पर सख्ती से अमल दरामद के नतीजे में जो इक़दाम किए गए हैं, अब उन पर संगीन शिकायत सामने आ रही हैं और बज़ाहिर एक कौमी बहरान जन्म ले रहा है क्योंकि आज FPCCI का कहना है कि बरामदी कार्गो की तरसील को बंदरगाहों तक जाने से रोका जा रहा है, जिससे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासर हो रहे हैं। बरामदी शोबों के लिए वफाक और सिंध के पॉलिसीज़ में वाज़ेह फ़र्क है। हुकूमत वाज़ेह करे कि फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाएँ क्योंकि हुकूमत सिंध के इक़दामात इस बात का तकाजा कर रही हैं। इसी तरह से होल सेलर्स का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन के दौरान अनाज यानी गंदम, दालों, चावल की गाड़ियों की खौफ पकड़ धकड़ जारी है। पुलिस एहलकार लॉकडाउन की आड़ में पंजाब समेत तमाम अंदरून सिंध से आने वाली अनाज की गाड़ियां बिला वजह रोक रहे हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि गोश्त और खाने पीने की और चिकन से मुंसलिका जो मामलात होते हैं उनकी तरसील को इस्तिस्ला बज़ाहिर हासिल है, मगर मुर्गी का गोश्त, फीडर और इसके अलावा जो फ्रोज़न फूड की सप्लाई उसको भी पुलिस रोक रही है। इसके अलावा जो कारोबार कराची से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में अशिया सप्लाई करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। गोया कि एक तरह से मुल्क भर में सप्लाई चेन का एक मसला खड़ा हो गया है, एक बहरान जन्म ले रहा है। और इसमें एक और बड़ी नापसंदीदा बात है, वो ये कि मुसलसल शिकायत आ रही हैं कि सिंध में पुलिस जो है इस लॉकडाउन के आड़ में अवाम से भी, कारोबार से भी और इससे मुंसलिक लोगों से पैसे वसूल कर रही है। रिश्वत सतानी का एक बाजार खुलता नजर आ रहा है और उसकी बड़ी शिकायत सामने आ रही हैं और उसके साथ ही ये मुल्क भर की सप्लाई चेन भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। बताया जा रहा है कि आज कराची में वेयर हाउसेस से बाजार में माल
نہیں پہنچ سکے. ساتھ ہی روزمرہ کے استعمال کا جو سامان اندرون سندھ سے کراچی آتا ہے وہ بھی روکا گیا ہے. اسی طرح کراچی میں جوڑیا بازار میں کھانے پینے کا سامان کراچی سے باہر سے گوداموں سے آتا ہے وہ نہیں آ سکا. یہی وجہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس سے متعلق پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں لاک ڈاؤن کی مختلف اقسام ہیں کہا جس میں ٹرانسپورٹ بند کرنا پڑے. ایسے لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کی بندش سے کنسٹرکشن کا شعبہ بھی متاثر ہوگا. کل نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ٹرانسپورٹ کی بندش سے متعلق وہ فیصلہ کریں گے. گویا کہ یہ معاملہ اس وقت پاکستان کے لیے اور وزیر اعظم پاکستان کے لیے اور پھر قومی سلامتی کے حوالے سے بھی ایک اولین اہمیت اختیار کر گیا ہے. ہمیں ابھی اس لاک ڈاؤن پہ بالکل نہیں جانا چاہیے جدھر ٹرانسپورٹ بند کر دیں. میرے خیال میں ہمیں اس کا بہت بڑے پرابلمز آنے والے ہیں سپلائی سائڈ پہ. ابھی گلگت بلتستان کے اندر تیل کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے اوپر لاک ڈاؤن ہو گیا. مجھے خوف ہے آگے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے, ڈیزل چاہیے ہوگا, دیہاتوں میں ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی, یہ وہ نہ متاثر ہو جائے. کل پورٹ بند ہو گیا تھا اور جب پورٹ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ دالیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں 75% دال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ جو عام آدمی کی کھانا ہے وہ رک گئی تھی. تو وہ پورٹ میں کھلوایا ہم نے. ہمیں سب کو بیٹھ کے ری اسیس کرنا پڑے گا کیونکہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز ہیں معاشرے میں, اور ابھی تک اس طرح کا لاک ڈاؤن کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے دنیا میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ حکومت کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے اچھے اقدامات اس نے کیے ہیں, مگر یہ بات دیکھنی ہوگی کہ اس وقت جو اقدامات لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کیے گئے ہیں جو کہ کراچی کو جو کہ پاکستان کی معاشی شہرک ہے اسے مکمل طور پہ بند کر رہا ہے. اس سے پاکستان کی مجموعی معیشت پر بے انتہا منفی اثرات رونما ہوں گے. ایک روز کراچی کی بندش وفاق کو تقریباً 7 ارب روپے کے ٹیکس سے محروم کر رہی ہے. اس کے علاوہ 90 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے, اور اس طرح سے جو کلیدی بندش کر دی گئی ہے اس کا بے پناہ نقصان ہے جو پاکستان کی معیشت اس وقت اٹھا نہیں سکتی. اس کی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم نے ترتیب دی. کاروباری مراکز میں سناٹا, مالز بند, دکانوں کو تالے اور فیکٹریوں کا پیداواری عمل ٹھپ پڑا ہے. قومی خزانے میں 60% آمدن اور ایکسپورٹس میں 50% سے زائد حصہ رکھنے والا شہر کراچی بند پڑا ہے. صنعتکار کہتے ہیں کہ کراچی کا بند ہونا معاشی تباہی ہے. 15 دن مسلسل اگر بند رہ گیا کراچی, اٹ ول بی ڈیزاسٹر فار اکانومی. یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس کو کئی مہینوں تک ہم اس کو پر نہیں کر سکیں گے. اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں, بالکل اٹ ول بی ڈیزاسٹر سچویشن فار اکانومی. اینڈ آف دی ایئر جو انکم ٹیکس کی پیمنٹ ہے اس میں مجھے بہت بڑا خلا نظر آتا ہے. اس کے بعد جو امپورٹس آپ کی ساری کم ہوئی ہیں, اس کے اندر امپورٹس کی امپورٹ جب نہیں ہوگا مال تو اس کے آپ کی کسٹم سٹیج کے اوپر جو آپ کا ریونیو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ختم ہو جائے گا. جب ایکسپورٹ نہیں ہوگا تو آپ کے جو فارن ایکسچینج آ رہا ہے اس میں بہت بڑی کمی واقع ہو جائے گی. کچھ ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کورونا کے پیش نظر اٹھائے جانے والے اقدامات میں سندھ حکومت اور وفاق ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے صنعتکار شدید اضطراب کا شکار ہے. کل سندھ گورنمنٹ نے رات کو ایک آرڈر نکالا. انہوں نے کہا کہ جو ایسنشل سروسز کو انہوں نے ایک طرح سے اس سے ڈیلیٹ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب جو صرف جو ڈومیسٹک ورڈ اس میں ڈومیسٹک ہے, ڈومیسٹک جو بھی فوڈ سے ریلیٹڈ اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ سر انجام دی جائیں گی. اس کے بعد یہ ہوا کہ کل سے انہوں نے جو آپ کے گڈس ٹرانسپورٹ ہیں ان کے کچھ روکنا شروع کیے کل آرڈر آنے کے بعد, اور آج صبح بھی کچھ کنٹینرائز کارگو جو پورٹ جا رہا تھا یا پورٹ سے آ رہا تھا یا جو ہے گوڈاؤنز وغیرہ میں جانے کے بعد لوڈنگ کے لیے انہیں روکا گیا. کورونا کا خوف اپنی جگہ, لیکن وفاقی حکومت کو اندازہ ہے کہ کراچی کی فیکٹریوں کے پیداواری عمل میں تعطل یا ایکسپورٹس میں رکاوٹ رہی صحیح معیشت کا بھٹا بٹھا دیں گے. ہمارے ایکسپورٹس آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں. کئی وہ کم از کم 25% ایسے آرڈرز ہیں جو کینسل نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لاک ڈاؤن ہے لیکن وہ 25% تو ایکسپورٹ تو ہوں. کیمیکل پروسیسز ہے, ریفائنریز ہے, اور ٹیکسٹائل کے پروسیس انڈسٹریز ہے, وہ 1 لاکھ بند نہیں ہو سکتا نا. جو LNG کے ٹرمینلز ہیں ان کا جو سٹاف کراچی شہر سے پورٹ پہ جاتا ہے ان کو روک دیا گیا. اسی طرح ہماری کچھ فیلڈز تھی انٹیریئر سندھ میں جہاں سے کروڈ لفٹ ہو رہا تھا, گیس نکل رہی تھی,
ان کے ٹرکس کو یا سٹاف کو جانے نہیں دیا گیا۔ سندھ حکومت کو جہاں کورونا کی وبا پھیلنے کا ڈر ہے تو وفاقی حکومت کو خوف ہے کہ کراچی بند رہنے سے معیشت کہیں وینٹیلیٹر پر نہ چلی جائے۔ انتہائی یہ سیریس سچویشن ہے، اس پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب انیس مجید، ماہر ہیں اجناس کے، کموڈیٹیز کے ایشوز کے۔ بہت بہت شکریہ انیس مجید صاحب۔ یہ جو مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ آل آف اے سڈن یہ جو سپلائی چین ہے، چاہے وہ کموڈیٹی کی ہو، چاہے وہ انڈسٹریز کی ہو، چاہے پورٹ سے جتنی ٹرانسمیشن ہے، وہ بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے۔ خاص طور پہ پچھلے 24-48 گھنٹوں کے دوران اس پر بہت ہی سختی ہو گئی ہے اور اس کے بڑا کرائسس ٹائپ کا ایشو ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل سے جب مارکیٹ کھلی تھی ہماری اسپیشلی ہول سیل کی فوڈ مارکیٹ، تو کل ہم لوگ کے ممبرز جو ہیں وہاں پہ آئے اور انہوں نے مال بیچنا شروع کیا۔ تو کل سپلائی میں اتنا ایشو نہیں تھا، ویئر ہاؤس سے بھی مال آ رہا تھا اور جو انٹیریئر سے بھی مال پہنچ رہا تھا۔ لیکن آج صبح سے جو ہے نا، وہ جو ہمارے ویئر ہاؤسز ہیں سائٹ میں، ہاکسپے پہ، عثمان آباد، وہاں سے جو مال لے آنا تھا وہ لے نہیں آ سک رہے۔ تو جب ہول سیل مارکیٹ میں کیونکہ ڈیمانڈ ابھی بہت زیادہ ہے، چیریٹیبل ادارے بھی آئے ہوئے ہیں، مخیر حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، ریٹیلرز کو بھی مال چاہیے، ایک دم سے ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، اور اگر سپلائی چین رک جاتی ہے تو اس سے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے جو آئل کے ٹینکرز وغیرہ بھی انہوں نے روک لیے، وہ بھی نہیں جا سک رہے، یوٹیلیٹیز کو سپلائیز ہونی ہے وہاں بھی نہیں جا رہی۔ اگر یہ ایک دم سے رک جائے گا تو جو اسپیشلی جب پہلے گورنمنٹ نے آرڈر ایشو کیا تھا جس میں فوڈ سپلائی کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ مارکیٹ میں فوڈ سپلائی کریں تاکہ یہ کہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ہم لوگوں نے یہ فوڈ سپلائی شروع کی۔ لیکن اب دیکھیے کہ آج کے دن میں کافی پریشانی ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم فوڈ آئٹمس کے لیے یہ تمام ٹرکس وغیرہ جو ہیں ہم لوگ لوڈنگ انلوڈنگ کرتے ہیں اس کو کم از کم روکا نہ جائے اور پریشان نہ کیا جائے۔ اگر ہم روکے جاتے ہیں تو آپ کی تمام سپلائی رک جائے گی اور سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ کراچی سے پورٹ سے مال جو آتا ہے وہ پورے ملک کو سپلائی ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سپلائی نہ رکے، جس طرح ہم مال دے رہے ہیں ٹوٹل لوگوں کو مال ملے اور پریشانی نہ ہو۔ تو ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے، ہم نے خط بھی لکھے ہیں۔ یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریسٹ آف دا سندھ ہے اور کراچی تو اس کی ایک لائف لائن ہے، پوری پاکستان کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو سامان کی ترسیل ہے، یہاں پہ جو سامان باہر سے آ رہا ہے، جو یہاں سے باہر جا رہا ہے، پھر یہاں سے جو ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، پھر یہاں کی میجر انڈسٹری ہے، یہاں پہ اگر اس طرح کی سختی کی جائے گی تو یہ نیشنل کرائسس بنتا نظر آ رہا ہے نا انیس مجید صاحب؟ جی ہاں، بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اگر یہاں کراچی میں سپلائی رکی تو یہ نیشنل کرائسس ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پورٹ سٹی ہے آپ کا کراچی، اور یہاں سے ہی سارا مال جو ہے باہر جاتا ہے، اور جو یہاں اپنی کراپس ہیں وہ بھی پنجاب یا سندھ سے آ رہی ہیں تو انہیں بھی روکا جا رہا ہے۔ اگر وہاں وہ رک گئیں، ہمارا مال وہاں نہیں گیا تو تمام پرابلم ہو جائے گا اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ میجر چیز جو ہے آپ کھائے پیے بغیر تو زندگی نہیں گزار سکتے، چاہے لاک ڈاؤن ہو چاہے کرفیو ہو، کرفیو میں بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر لاک ڈاؤن ہے تو کم از کم فوڈ سپلائی کی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور فوڈ سپلائی کے علاوہ انیس مجید صاحب امپورٹنٹ بہرحال جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اور بھی چیزیں ہیں نا، جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو گیس ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ایل این جی کے ٹرمینل ہیں، جو آئل کے ٹرمینل ہیں، اور جو کہ اسپیسیفکلی فوڈ سپلائیز میں نہیں آتے مگر بہت ہی کرٹیکل چیزیں ہیں، اور وہ حکومت سندھ نے جو ہے وہ ویسے تو کمپلیٹ اس کو بند کر دیا ہے۔ اس طرح سے ڈسرپشن جو ہے وہ میسو ڈسرپشن ہوئی ہے اوور آل۔ بالکل میسو پرابلم ہو جائے گی۔ دیکھیے اوور آل جو رائس پروسیسنگ فیکٹریز ہیں سائٹ میں ہیں یا کاٹی میں ہیں تو وہاں بھی انہیں منع کیا گیا ہے، اگر وہ پروسیس نہیں کریں گے تو رائس مارکیٹ میں کیسے آئے گا یا ایکسپورٹ کیسے ہوگا، تمام چیزیں رک جائیں گی۔ اور اگر ایٹ لیسٹ جو میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ جب حکومت نے آلریڈی الاؤ کیا ہوا ہے، الاؤ کرنے کے بعد اس کو روکنا بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ مارکیٹ نہ کھولیں یا نہ بیچیں تو پھر ہم لوگ نہیں بیچیں گے یا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو کہتے بھی ہیں کہ آپ فوڈ سپلائی جاری رکھیں، جب آپ کہتے ہیں ہمارے جو ممبران ہیں وہ ایک طرح سے جہاد کر رہے ہیں، اتنے خطرے میں بھی مال بیچ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیچتے رہیں، ملک کو کوئی پرابلم نہ ہو، تو ہمیں تو کم از کم اتنی تو اجازت ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ٹرکس لوڈنگ انلوڈنگ کر رہے ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ انیس صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اس سچویشن پہ کنٹرول نہیں پایا گیا تو آپ کیا فیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو اسینشیل گڈز ہیں جس میں ایڈیبلز ہیں، آئلز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں
اس کا پھر ایک ملک میں اس کی شدید قلت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی تو یہ تو سارے سامان، اور اس سے منسلک کا ورک فورس بھی ہے نا، جو لیبرز ہیں بیچارے، جو کہ اس کے لیے ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی، وہ تو بیچارے مزدور ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے بغیر اگر وہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے تو ان بوریوں کو لادے گا کون، اتارے گا کون، ان سامان کو باندھے گا کون؟ یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے نا، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بالکل دیکھنا چاہیے، لیبرز کی ایشو آ رہا ہے، کیونکہ جو یہ بیگز ہمارے ہوتے ہیں وہ جو کوئی آنر یا نہیں اٹھا سکتا، 50 اور 100 کلو کے بیگز ہوتے ہیں جو لیبرز اس میں لازمی ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے کچھ لیبرز کو اپنے ایسوسیشن کے لیٹر ایشو کیے ہیں، اس میں انہوں نے آنے تو دیا ہے، لیکن کل کی نسبت آج جو ہے وہ زیادہ تنگ کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو فوڈ آئٹمس ہیں اس پہ اگر یہ لوگ نہ روکیں تو ایشو نہیں آئے گا، ورنہ ایک دو روز میں دیکھیں ایک شاپ ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس میں کوانٹٹی پڑی ہوتی ہے، جو کہ ویئر ہاؤس سے مال آتا ہے تو پھر یہاں ہول سیلر مال بیچ سکتا ہے ریٹیلرز کو بھی، اور آج کل تو جو آپ چیریٹیبل ادارے ہیں بڑی کوانٹٹی میں مال لے رہے ہیں، سب کو مال بیچنا ہے اور ان کو دینا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پراپر سپلائی رہے اور ٹوٹل آپ لوگوں کو بھی کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ جناب انیس مجید۔ بڑا بحران بن رہا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، خاص طور پہ سندھ سے جو یہ سپلائیز اور تمام ترسیل کو روکا جا رہا ہے، اور اس میں بہت کلیدی ترسیل ہے جس کی تفصیل سے ہم نے ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی معیشت ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ کل حکومت کی جانب سے ایک پیکج سامنے آیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں مزید کمی کی گئی، لیکن لگتا یہ ہے کہ بازاروں کو، کاروبار کو، منڈیوں کو، اسٹاک مارکیٹ کو یہ جو پیکج ہے یہ ان کی مطلب کا نہیں تھا، اور جو اس وقت مسئلہ ہے اس کو وہ حل کرتا نظر نہیں آ رہا۔ آج مارکیٹس نے اس کو مسترد کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس مسلسل گرتا ہوا آج مزید اس میں 1300 پوائنٹ کی کمی ہو گئی ہے۔ صرف پچھلے 2 مہینے کے دوران یہ انڈیکس 35% گر چکا ہے۔ یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ کل ایک معاشی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ بظاہر ایک مؤثر پیکج نظر آتا تھا، لیکن آج پاکستان کی معیشت سے جڑے اسٹیک ہولڈرز اس پیکج سے کو مسترد کرتے نظر آئے ہیں، اس پر اپنی بے چینی، مایوسی کا اظہار کرتے نظر آئے ہیں، اور اس کا برملا اظہار آج مختلف رد عمل سے سامنے آ رہا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کی منڈیوں میں اس پیکج کے آنے کے بعد کوئی بہتری کے آثار نہیں ہوئے، بلکہ وہ مایوسی جو کہ ان منڈیوں میں اس سے پہلے کرونا کے معاملات کی وجہ سے سرایت کر گئی تھی، اس پیکج کے آنے کے بعد مزید پھیلتی نظر آئی ہے۔ اس کا برملا اظہار ہوا ہے، اور یقیناً اس پوری صورتحال کی عکاسی کرتا ہے کسی بھی ملک کا اسٹاک ایکسچینج، اور ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو تباہی تھی وہ آج اس پیکج کے آنے کے بعد اس میں مزید تیزی نظر آئی ہے۔ حکومت کا یہ اعلان کہ جو سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا کہ شرح سود میں مزید کمی کی جائے، کل مرکزی بینک نے اس سلسلے میں مزید 1.5% کمی کی تھی، ایک ہفتے میں 2.25% کمی ہو گئی، مگر پاکستان کے کاروبار نے، تاجروں نے، منڈیوں نے، سرمایہ کاروں نے اس کمی کو انتہائی ناقابل قبول قرار دیا، ناکافی قرار دیا، مسترد کیا، جس کی وجہ سے آج ایک بار پھر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 1336 پوائنٹ گرا، مزید 4.5% گر گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ مارکیٹ جو اب سے تقریباً ایک ماہ پہلے 40,000 پوائنٹس پہ کھڑی ہوئی تھی، آج وہ گر کے 27,000 پوائنٹس پہ آ گئی ہے، یعنی کہ اس سطح پر آ گئی ہے جہاں پہ اب سے 6 سال پہلے تھی، اور اس دوران 32% کمی ہو چکی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج جب یہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، کوئی تقریر وزیر اعظم عمران خان کی ہو یا حفیظ شیخ کی ہو یا حماد اظہر کی ہو یا حکومت کی کسی بڑے لوگ کی نہ ہو، شخصیت کی نہ ہو، اس میں اسٹاک ایکسچینج کی اس بڑائی کا ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن تباہی کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اور وہ معاشی پیکج جو کل سامنے آیا اس میں اسٹاک مارکیٹ کی اس تباہ کن صورتحال کو مکمل طور پہ یکسر نظر انداز کر دیا گیا، مگر پاکستان کا پورا کاروبار، پوری صنعت تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے آج، اور صنعتیں دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہیں، اور حکومت کو اس کا احساس ہے یا نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کا معاشی پیکج بری طرح سے مسترد ہوتا نظر آیا ہے، آج مزید صنعتوں کے بند ہونے کی اطلاع ہے۔ آج اٹک سیمنٹ، ڈی جی خان سیمنٹ، پاک سوزوکی، ہینو پاک موٹرز، انڈس موٹرز، ایکزو، ایسکو نوبل، جنرل ٹائر، اینگرو پولیمر، گل احمد ٹیکسٹائل، انٹرلوپ ٹیکسٹائل، ان سب نے اپنی کمپنیز کو، اپنے پلانٹس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، مکمل شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے۔
पाकिस्तान की सनतों का ये सबसे बड़ा शटडाउन है जो कि इस वक्त देखने में आया है। इन तमाम कंपनीज ने अपनी पैदावार मुअत्तल कर दी है। ज़ाहिर है कि इसकी वजह आलमी सूरत हाल भी है, मुल्क की सूरत हाल भी है, मगर ये तकाजा करती है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए कि वो एहसास करे कि किस कदर तबाहकुल सूरत हाल है जिसका मुकाबला, जिसका सामना पाकिस्तान की तिजारत और पाकिस्तान का कारोबार कर रहा है। इस सूरत हाल के अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कई कंपनीज ने इस फैसले से भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। 1 दर्जन से ज़ायद कंपनीज के उनके लिए हालात बहुत ही इस वक्त दुश्वार है और वो अपनी तमाम जो सालाना जनरल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स, वो भी मुलतवी कर रहे हैं। और इसी पूरी कैफियत में ये हैरानकुन बात भी सामने आई है कि पाकिस्तानी रुपया तेज़ी से कम हो रहा है। आज इसमें मज़ीद उसके कदर में कमी हुई है और ये रुझान मुसलसल जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 33 पैसे महंगा होकर 162 रुपये तक पहुंचा। थोड़ी देर में इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट आई, लेकिन 161 रुपये तक वो 161 रुपये 60 पैसे बंद हुआ। इस तरह आज और कल दोनों दिनों में डॉलर तकरीबन 2 रुपये 93 पैसे महंगा हो गया है और गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान डॉलर की कदर में 8 रुपये यानी कि 5% तक इजाफा हो चुका है। रुपया सिर्फ इन दिनों में 5% कमज़ोर हुआ है जो कि 9 महीने की कम तरीन सतह है पाकिस्तानी रुपए की। पाकिस्तान में कारोबार बहाली के हुकूमती इक़दामात और ख़ास तौर पे मौजूदा शरह सूद की जो शरह जो अब 11% है, माशी माहिरीन, सनतकार, तमाम स्टेक होल्डर इससे बिल्कुल खुश नहीं है, ना उनको कोई तसल्ली हो रही है। इंतहाई मायूसी और बददिली है और यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर ख़जाना और मौजूदा वफाकी वज़ीर प्लानिंग जनाब इमरान खान की कैबिनेट के बहुत ही मुतहर्रिक रुकन जनाब असद उमर भी कह रहे हैं कि 2.25% की कमी के बावजूद शरह सूद में कमी होनी चाहिए, ये नाकाफ़ी है। जब लास्ट टाइम कट हुआ था इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट से, जब भी मैंने ये कहा था कि अगर मैं उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे होता तो मैं उससे बहुत ज़्यादा रेट कट करता। आज भी जो शायद उन्होंने फैसला किया है, अगर मैं पॉलिसी उस पे होता, अब जाहिर है गैप मेरे ख्याल में क्या सही फैसला है और उन्होंने क्या फैसला किया, गैप उसमें काफ़ी कम हो गया है। पहले वो उन्होंने सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट कमी की थी, अब वो 2.25% कमी होगी टोटल दोनों कट्स को मिला के, तो वो काफ़ी उसके करीब आए हैं जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी ये समझते हैं कि होना चाहिए था। और लेकिन जाहिर है अभी भी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं बशमूल मेरे ख्याल के अंदर भी ज़रा भी और गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन जो अच्छी बात हुई है वो 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने कट किया और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये हुई है कि आम तौर पे 2 माह का गैप होता है। इस दफ़ा उन्होंने मौके की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए उन्होंने ये नहीं कहा हम 2 महीने इंतज़ार करेंगे, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर दोबारा MPC कॉल कर ली। तो मेरी उम्मीद यही है कि दोबारा से फिर उसको रिकन्सिडर करेंगे। इस माशी पैकेज पर जो पाकिस्तान के कारोबारी, तिजारती और माशी माहिरीन हैं वो क्यों नाखुश हैं और क्यों वो इसको कबूल नहीं कर रहे, क्यों इससे मार्केटों की सूरत हाल कुछ बेहतर होने के बजाय आज मज़ीद बदतर नज़र हुई है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तनद माहिर माशियात और हुकूमती माशी उमूर के बेइंतहा तजुर्बेकार शख्सियत हैं, साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं और हमें पाकिस्तान की मार्केट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनाब सुलेमान मेहदी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि कल बज़ाहिर ये लग रहा था कि कुछ आंसू पूछे हैं, लेकिन बाज़ारों ने, कारोबार ने, मंडियों ने आज वज़ीर आज़म के इस माशी पैकेज को मुस्तरद कर दिया है और ना मायूसी कमी हुई है ना बददिली में। क्या इसकी वजह कोरोना वायरस है या वाकई ये माशी पैकेज जो है वो जो कुछ कर सकता था वो उसने नहीं किया? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो यह कि हमने बहुत देर कर दी, यानी ये चीज़ें जो हैं कम से कम अगर 2 हफ्ते नहीं 1 हफ्ते पहले इनका ऐलान हो जाना चाहिए था। खैर, हम आगे की तरफ देखते हैं। आप देख लीजिए कि जो सूरत हाल बिगड़ रही है ये नेक नियति से किया गया और सही सिमत में था, लेकिन इसी दौरान के अंदर यानी देखें मतलब 24 घंटे आजकल जो हैं वो महीनों और सालों के बराबर हैं। जी जो सूरत हाल बदल रही है आपके सामने हैं। आपने बताया कि कितने बड़े बड़े ताकतवर बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो अपनी सनतों को बंद कर रहे हैं और इस वजह से बंद कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि कोई हमारी मांग नहीं होगी। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि
ہمیں اب ان نزاکتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کیا صحیح سطح ہے. انٹرسٹ ریٹ ان دنوں کے اندر انیتھما ہے. اس میں مزید آپ نے اتنے سارے بیانات بیان کر دیے. ہم تو جب سے یہ بڑھا تھا تب سے بھی گزارش کرتے چلے آ رہے تھے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کا بوجھ برداشت نہیں ہو سکتا اور ان حالات میں تو خصوصاً نہیں ہو سکتا. اب آپ کو جو چیز کرنے کی ہے دیکھیے مطلب یعنی کہ یہ تو اسی طریقے سے لوگ گرتے رہیں گے اگر حکومت نہیں اٹھائے گی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو بھی پیکیجز آئے ہیں اس میں آپ نے چھوٹے لوگوں کا بھی خیال کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ بڑے لوگوں کا بھی خیال کیا جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ امریکی پیکیج جو ہے 2 ٹریلین کا ہے, 20 ٹریلین کی ان کی اکانومی ہے. تو اب اس کا سائز دیکھ لیں کہ 10% کی جو ہے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور ہمارا 45 ٹریلین کی روپے کی اکانومی ہے. اس میں اگر 1 ٹریلین 1.25 ٹریلین میں مان بھی لوں کہ اتنے کا آیا ہے تو وہ بالکل ناکافی ہے. ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور اس میں ضمنی سوال میں یہ پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے تو کوئی بیان نہیں ہوتا وزیر اعظم کا, وزیر خزانہ کا, وزیر جو بھی منسلک وزیر ہیں جو اس کا ذکر نہ کریں اور اس کا کریڈٹ نہ لیں. لیکن جب یہ مارکیٹ 32-35% گر گئی ہے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے, کوئی بڑا گناہ ہے کہ کوئی بھی ایسا جملہ بھی کہا جائے جو کہ اس مارکیٹ کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے, جبکہ دنیا کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اپنی منڈیوں کو, مارکیٹ کو, سٹاک مارکیٹ کو سنبھالتے ہیں. یہ ایک بہت ہی میسو کانٹرڈکشن میں دیکھ رہا ہوں حکومت میں. اچھا, اس میں میں آپ سے عرض کروں, میں اپنی توجہ رکھتا ہوں, بالکل آپ نے درست فرمایا, میں اپنی توجہ رکھتا ہوں کہ اب کیا اقدام کرنے ہیں. دیکھیے جہاں مارکیٹ آج کھڑی ہے 2001 میں اور 2008 میں بھی یہاں کھڑی تھی اور حکومت نے مداخلت کی, حکومت نے مدد کی, اس کے بعد مارکیٹ کھڑی ہو سکی. آج جو شیئرز کی قیمتیں ہیں یہ غیر حقیقت پسندانہ ہیں. یہ شیئرز اتنی مالیت کے نہیں ہیں. ان کی جو کم مالیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ معاشی حالات جو ہے, حالات کے جبر نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا. آج کچھ لیکوڈیٹی ہوگی مارکیٹ کے اندر تو یہ سب کھڑے ہو سکتے ہیں. حکومت کو بہت اچھا 200-300 ارب روپے کا فنڈ بنانا چاہیے جو مارکیٹ میں اس وقت بائنگ کرے تاکہ لوگوں میں ہمت پیدا ہو. اور مجھے پتہ ہے کہ بے شمار ذریعوں سے جو ہے اس کے اوپر تنقید آئے گی, لیکن تنقید کو آپ صرف نظر کیجئے, آپ وہ کام کیجئے جو کام کرنا چاہیے. مارکیٹ کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے یہ جو بڑے بڑے بزنس مین اس وقت گر رہے ہیں ان کی ڈیٹ سروسنگ میں اگر ہم مدد کر سکتے ہیں ڈیٹ سروسنگ میں کریں. ان کے تو آپ کا 200 بلین کا جو پیکیج ہے لیبر کے لیے, آپ ان کے پاس تو جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے حساب کتاب آڈیٹڈ ہیں, آپ ان کی ساری جو 80% تک ویج بل جو ہے وہ اٹھا لیجئے اور تاکہ وہاں سے بے روزگاری نہ بڑھے, ان کے ذریعے سے جو ہے ان کو تقسیم کیجئے. علاوہ ازیں آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ طے کریں کہ جناب کیا چاہیے آپ کو, جس کی وجہ سے اب دیکھیے مطلب یعنی اٹک سیمنٹ کا اور دیگر سیمنٹ والوں کا بیٹھ جانا, یہ بیچارے یعنی وزیر اعظم تو خصوصاً دلچسپی لے رہے ہیں اس بات کے اندر کہ جو ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے یا مطلب کنسٹرکشن کا اسے اٹھنا چاہیے. یہاں اگر فیکٹریز بیٹھ رہی ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا. آپ مطلب جو آپ کے پروجیکٹس وغیرہ ہیں ان کے لیے ڈیمانڈز پلیس کریں ان لوگوں کے اوپر تاکہ ان کا کام چلے. تو میری عرض یہ ہے کہ ہمیں بالکل بڑی فراخ دلی کے ساتھ بہت مستند رائے دی ہے, جتنے پیسے خرچ کریں گے آپ, اور آج بھی وزیر خزانہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ آپ کے ڈیفیسٹ میں کاؤنٹ نہیں ہونے والے. اس وقت تو یہ بھی ایک خبر چل رہی تھی جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں کہ شاید ورلڈ بینک اور IMF جو ہے وہ قرضوں کے اندر کچھ سہولت بھی دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. جی ہاں, اس کا باقاعدہ اطلاع بھی ہے. سلیمان مہدی صاحب یہ بتائیے, چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے, یہ آج آپ کے اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے وہ بہت ہی منفی اس کا رسپانس نظر آیا, گو کہ شرح سود اب ظاہر ہے کہ
2.25% کم ہو گئی ہے پچھلے دنوں کے دوران، مگر یہ اسٹاک ایکسچینج کی جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، اور یا کہ اسٹاک ایکسچینج کو حکومت نے ایک طرف ڈال دیا، اس کی وجہ سے رد عمل ہے، یا آپ لوگ خود مینیج نہیں کر پا رہے؟ جو ٹیکنیکل ایشوز ہے، کیا وجہ ہے جو اس تباہ کن صورتحال کا یہ شکار ہے؟ 35% یہ مارکیٹ گر چکی ہے۔ کامران خان صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتایا کہ ہر چیز کی ایک ٹائمنگ کی امپورٹنس ہوتی ہے، تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے ایک بہت ہی ہینڈسم سا کٹ دیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک ہفتے کے اندر کیپٹل مارکیٹس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم کتنا نیچے آ گئے ہیں۔ تو جب ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہوتے ہیں تو ٹائمنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، آپ کو ٹائملی ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ جو چیلنج ہے اس وقت وہ صرف اور صرف سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس کا چیلنج ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ 200 ارب تو بہت ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، اگر اس وقت کوئی 20-25 ارب روپے کی بھی لیکویڈیٹی اس مارکیٹ میں ہو تو آپ مارکیٹ کا ٹرینڈ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ دیکھیں گے۔ اس وقت لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے، لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے، لوگوں کو فیوچر پہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں آج ایف ایم صاحب کی جو ہے وہ اسپیچ سن رہا تھا جس میں انہوں نے ایک سی وی ٹی ایبالش کرنے کا اناؤنسمنٹ دیا ہے۔ اس سی وی ٹی کا جو ٹوٹل امپیکٹ ہے وہ 250 سے 300 ملین ہے۔ آئی ایم شیور کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے ان کے پاس اس سے زیادہ دینے کو بہت کچھ ہوگا، لیکن جب تک وہ کمیونیکیشن ماسز تک، انویسٹرز تک، جنرل پبلک تک نہیں جائے گی کہ آپ کیا دینے جا رہے ہیں ایز این انسینٹیو ٹوڈے، ایز اے سپورٹ ٹو دا اسٹاک ایکسچینج، جب تک لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہوگی اور ان کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح کے آپ نے سپورٹ کی بات کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ملک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بازار کو روکے، اپنے اسٹاک مارکیٹ کو روکے، اپنے یہ جو امپلائرز ہیں جو یہ تمام روزگار فراہم کرتے ہیں، یہاں پہ اٹک سیمنٹ بند ہو رہی ہے یا ڈی جی خان سیمنٹ بند ہو رہی ہے یا پاک سوزوکی یا اور تمام آٹوز بند کری، اس کے لیے جو آپ نے سپورٹ دینے کی بات کی ہے وہ فسکل سپیس ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہمارے پاس وہ قوت ہے سرمائی کی، یا جو اس کے لیے ہمیں فسکل سپیس چاہیے وہ ریاست کے پاس اویلیبل ہے، مالی سکت ہے؟ کامران صاحب، میں بڑے زور کے ساتھ اور بڑے واضح الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو روپے کی ضرورت ہے، اس وقت اس ملک کے عوام کو روپے کی ضرورت ہے۔ جو ڈالر کی ضرورتیں ہیں الحمدللہ وہ بھی آج اسٹیٹ بینک نے اس کے اندر بڑی نرمی پیدا کر دی، لیکن اس وقت صرف اور صرف انہوں نے میڈیکل سپلائز کے حوالے سے جو بہت اہم ہیں کی ہیں، لیکن وہ ڈالرز بھی ہمارے پاس بہت ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی تیل کی قیمت ٹوٹ گئی ہے اور ابھی اس کے بحال ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ اس تیل کی قیمت کو بھی حکومت نے اس انداز میں پاس آن نہیں کیا جو اس کا صحیح تقاضا کرتا ہے۔ وہ لائیں دکھائیں ذرا پوری پبلک کے سامنے، ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ رکھے کہ جناب پچھلے مہینے میں، اور وہ کہتے ہیں اگر 1.5 مہینے کے اندر آپ نے پرچیزز کیے اسے بھی لے آئیں اور دکھا دیں کہ 15 روپے کس طریقے سے بنتا ہے۔ ہمارے لحاظ سے تو وہ کم از کم جو ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، 30 روپے کی گنجائش موجود ہے۔ پھر میں آپ سے ایک اور بات کہتا ہوں، دیکھیں اب ہم حقیقی ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ماضی کے اندر خصوصاً 1920 کے اندر بدنام زمانہ ریسیشن جو ہے وہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نہ صرف یورپین سینٹرل بینکس بلکہ امریکی بھی سب نے منی سپلائی روک لی اور انٹرسٹ ریٹس کو بڑھائے رکھا۔ بھئی یہ وقت ہے خدا کے واسطے، یہ تو آپ کی جو ہے مانگ ہی نہیں ہے، آپ تو لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دیں گے کہ یار کچھ مانگو، خریدو، جاؤ مارکیٹ کے اندر تاکہ مطلب صنعت چلے، کوئی آپس میں تبادلہ ہو اشیاء کا۔ اس وقت تو آپ کی کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہے اور آپ نے کوئی بہت بڑی انٹرونشن نہیں کی تو کامران صاحب، مطلب آپ کو پتہ ہے مودی صاحب نے کیا عجیب و غریب جملہ کہا ہے کہ 21 دن اگر آپ نے انڈیا کو بند نہیں رکھا تو 21 سال پیچھے چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ کیا مختلف ہوگا کوئی؟ یقیناً۔ تو لہذا سلیمان مہدی صاحب بے دریغ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔
سلیمان مہدی صاحب یہ بھی ہماری خبر ہے کہ یہ جو پورا ماحول ہے یقیناً یہ تو بدلی مایوسی ہر طرف ہے، مگر جو بنیادی ذمہ داری اسٹاک ایکسچینج کی ہوتی ہے، جو مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے یا ایس سی سی پی کی ذمہ داری ہے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، آپ لوگ اس سے بحسن خوبی نبرد آزما نہیں ہو رہے ہیں؟ کامران خان صاحب، میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے جو مشکل دن تھا ہمارے لیے وہ 24 تاریخ کا ڈے تھا کہ جس دن بہت زیادہ پریشر تھا چھوٹے بروکرز کی طرف سے کہ آپ مارکیٹ کو بند کر دیں، ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی۔ لیکن میرے خیال ہے ہم نے 2008 کے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ مارکیٹ بند کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں پوری اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ کو کہ انہوں نے اس سارے ٹینس ماحول کے باوجود بھی اسٹاک ایکسچینج کو بند نہیں کیا اور نہ ہی فیوچر میں بند کرنے کا کوئی ان کا پلان ہے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسٹاک ایکسچینج میں صرف پاکستانی انویسٹ نہیں کرتے ہیں، پوری دنیا نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ جب آپ اپنی مارکیٹس بند کر دیتے ہیں اور ریموٹلی ایکسیس نہیں کر پاتے ہیں، آپ کی ڈی آر سائٹس اگر صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس کو پوری دنیا میں نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے۔ مارجن سچویشن ہے اس کو آپ نے ایڈریس کیا ہے پراپرلی، جو کہ بڑا ایک جو تباہی ہے اس کا ایک بڑا باعث وہ بھی ہے۔ جی بالکل، اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی مارکیٹس گر رہی ہوتی ہیں 9 پنس کی طرح، تو بروکر کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ صبح آ کر مارجن جمع کرانا۔ ہم اپنی تجاویزات دے چکے ہیں آلریڈی فائنانس منسٹر صاحب کو کہ جی آپ مارجن رجیم جو ہے وہ ریلیکس کر دیں فوراً سے۔ بینکوں کے پاس بھی جو ہے وہ بہت روم ہے کہ وہ 30-40% اگر ہیئر کٹ آج لیں گے ان شیئرز کی اگینسٹ تو یہ کام نہیں چل سکے گا۔ ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں، ہمیں سب کو جو ہے اپنے مارجنز جو ہے وہ ریلیکس کرنے ہیں۔ ہماری یہ ریکویسٹ آلریڈی جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس پہ ایکشن ہو تاکہ ہم بروکرز کو مارجن کے اینڈ پہ ریلیف پرووائڈ کر سکیں اور انہیں اپنی پوزیشنز فورسفلی نہ کاٹنی پڑے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب۔ جناب سلیمان مہدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا بھی اور پاکستان بھی بہت شدید ایک دو راہے پہ کھڑی ہے۔ ایک جانب وہ نفسیاتی ماحول ہے جس میں کہ لوگوں کو واہمہ ہے، پینک ہے کہ نہ جانے ہمارے پورے گھر میں کرونا داخل ہو چکا ہے، اب اس کو کیسے روکیں، کیسے بچیں، وہ پینک ہے۔ دوسری جانب لوگ ہیں جن کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کیا احتیاط کرنی ہے۔ یہ نفسیاتی سچویشن، اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کرونا کے دنیا میں پھیلاؤ نے ایک عجب ماحول پیدا کر دیا ہے، ایک تذبذب اور انجانی بے چینی کا راج ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ہر جگہ صرف کرونا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہیں حد درجہ گھبراہٹ دیکھی جا رہی ہے، لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہمی بن گئے ہیں، اکثر ذہنی اور نفسیاتی طور پہ پریشان نظر آتے ہیں، کہیں پینک پھیلایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب کہیں یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اس مہلک وبائی مرض کی شدت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ایک عام پاکستانی احتیاط برتنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن کے باوجود گلی محلوں، سڑکوں، ریلوے اسٹیشن اور دیگر عوامی مقامات پر رش اب بھی نظر آ رہا ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے پہلی روز تقریباً 500 لوگوں کو پولیس نے صرف بٹر گشتی کرنے پہ پکڑ لیا۔ لوگ لاک ڈاؤن کو تعطیلات اور سالانہ چھٹیوں کی طرح سے منا رہے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، محفلیں سج رہی ہیں۔ حکومت کو پکنک پوائنٹس تک زبردستی بند کرانے پڑے ہیں۔ ایک جانب بالکل پرواہ نہیں ہے، دوسری جانب خدشوں اور اندیشوں کا راج ہے۔ بلا وجہ لوگ بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں، کوئی چھینک بھی رہا ہے یا کھانس بھی رہا ہے تو سب پریشان ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کرونا کے ٹیسٹ کرانے کے لیے اسپتالوں میں رش لگانے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی بھی کیفیت ہے اور عالمی سطح پر بھی یہی ہے۔ امریکہ کی باسٹن یونیورسٹی میں نفسیات کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ ڈسٹینو کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے حالات کی خبر ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اس خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں۔
The media is going to show you the worst case scenarios, and it's important, and I'm not saying we shouldn't understand what's going on. When you feel fear, it makes anything that seems threatening more likely to happen. So if I sneeze and I feel afraid, one sneeze, I'm much more likely to believe that's due to coronavirus. Because of social media, if anybody's fear starts to get out of whack, too intense, it becomes a cycle where that is spread very rapidly, very quickly. And again, if we don't have rational facts, if we don't have the information at our fingertips, it can become an upward spiral of fear very rapidly. The trick is to not obsess about that fear, because it will begin to make you second guess everything you're doing, and it may lead you to actions that are actually more problematic. करें तो क्या करें, एक तरफ बेपनाह वाहिमा है, बेपनाह बेचैनी है और एक पैनिक की सिचुएशन है, और एक जानिब परवाह ही नहीं है, किसी किस्म की कोई फ़िक्र ही नहीं है। इस पूरी सूरत हाल पर हम अपने पाकिस्तानी अंदाज से इसका और माहिराना अंदाज से इसका जायज़ा लेंगे। इसके लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर मुईज़ हुसैन, जो हेड हैं, जो चलाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस एंड क्लासिकल योगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुईज़ हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक जानिब वो लोग हैं जो शदीद वाहिमे का शिकार हैं, वो हर वक्त परेशान हैं और कहते हैं पूरे घर में कोरोना दाखिल हो गया है, कैसे बचे। एक वो लोग हैं जिनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। जो लोग वाहिमे का शिकार हैं, उनके जो हामी हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी जानिब तो बेपनाह नुकसान है। क्या आप समझते हैं कि वाकई नुकसान नहीं है बेपनाह ओवर कॉशियस होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कामरान। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जहन हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। जब जहन में कोई खराफात दाखिल हो जाए, जैसे पैनिक है, बेचैनी है, खौफ है, वसवसा है, वहम है, ये पूरे हमारे जिस्म को भी मुतासिर करता है, हमारे जिस्म के पूरे निज़ाम को मुतासिर करता है, और दूसरा फ़ैसला करने की सलाहियत को ये नुकसान पहुंचाता है। बिला वजह खौफ और एंग्जाइटी हमारे अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि हम जो है वो शक और वहम में जब मुब्तला हो जाए तो छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा आने लगेगा। बेचैनी, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, झंझलाहट, ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ एक फ़र्द को मुतासिर करती है मगर उस पूरे घराने को मुतासिर करती है जिस घर के अंदर वो फ़र्द रहता है। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि जी कोरोना वायरस लग जाएगा, मगर अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत है तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। याद रहे, क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत करने के लिए सबसे अहम चीज़ है आपका ज़हनी सुकून। अगर जहन में यकीन है, सुकून है, तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत होगी। अब दूसरी तरफ वो तबका जो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। देखें कामरान, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे अफराद होते हैं, मैं अक्सर ही इस बात को अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी बस अल्लाह मालिक है, हो देखा जाएगा जो हो जाएगा। भाई ज़मीन में अगर बीज ना डाले किसान और फिर तवक्कुल करे अल्लाह पे, तो फिर फसल नहीं आएगी। तो एहतियात नहीं करेंगे, तो एहतियात ना करने की वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ेगा, आप पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान के NGOs हो, जितने अफराद हो, मीडिया हो, तमाम लोग, मेडिकल स्टाफ, जितनी कोशिश करें, आप इस प्रॉब्लम का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो मेरी एक गुजारिश है आपके प्रोग्राम के हवाले से, अगर आप इसको सही करना चाहते हैं कि लोग घरों में रहे, ख़वातीन से रुजू करें, ऐसी बातें करें जो ख़वातीन को समझ में आए। याद रहे, हर घर के अंदर एक बीवी होती है, एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, वो मर्दों को रोक सकती है। ज़्यादातर लोग जो रोडों पे हैं वो मर्द हजरात हैं, उनको रोक, लेकिन ये ख़वातीन को ये बात समझानी चाहिए। गोया कि आप ये फरमा रहे हैं कि दोनों जो साइड हैं, इसके जो जाविये हैं, दोनों के नुकसानात हैं। तो बीच का रास्ता फरमाइए मुईज़ साहब कि वो क्या रास्ता है जो कि इस बैलेंस को स्ट्राइक करेगा? एक गुजारिश आप लोगों से, ये बीच का रास्ता बता रहा हूँ। देखिए, दो हमारे सेंसेस ऐसे हैं जो हमें मालूमात फराहम करते हैं, एक आँख और एक कान। जो मालूमात बैरून दुनिया से आती है, चाहे सही हो व गलत है, हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। अब जब आप टीवी पे, चले टीवी की हद तक तो ठीक है, मगर सोशल मीडिया पे मुसलसल आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं अजीब व गरीब किस्म के, तो आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। जब आप नंबर देखेंगे जी इतनी हलाकतें हो गई, इतने लोगों को कोरोना हो गया, तो आपके अंदर बेचैनी और एंग्जाइटी फैलेगी। मेरी गुजारिश है कि अगर हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेम कर दें, न्यूज़ ब्रेक करने का एक और तरीका भी है कि आप पहले ये बताएं कि कितने लोग सेहतयाब हो गए। जब एक पॉजिटिव टोन से शुरू करते हैं तो ब्रेन पॉजिटिव मोड में चला जाता है, उसके बाद आप रियल फैक्ट बताएं।
تو کوششیں کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پروگرامز بھی ہو کہ تھوڑا سا لوگوں کو ریلیکس. میں دیکھ رہا ہوں 24 گھنٹے اس ڈرم کو پیٹا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یقیناً بہت ہی مناسب بات ہے، لیکن یہ بھی فرما دیجئے کہ اب بیچ کا راستہ زندگی اب آج کل روز و شب گزارنے کے لیے نہ پینک ہونا ہے نہ ہی آپ کو آزاد ہو جانا ہے، تو ایک معتدل راستہ کیا رہے گا؟ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ میڈیا پہ کم سے کم ایسے پروگرام ہو جو لوگوں کو مثبت سوچ کی طرف ڈالے، ایسے شوز کرے جس کے اندر لوگوں کو تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ملے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا خواتین کو انوالو کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا اس پہ سختی سے عمل کرے. مگر اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں، یہ اعلان ہوا تھا چیف منسٹر سندھ سے کہ جی ہر آدمی 2 دن میں 1 دفعہ جا سکتا ہے، فلاں کام کے لیے جا سکتا ہے، مگر پولیس اور رینجرز ہر ایک کو روک رہی ہے. تو جو جینوئن لوگ ہیں وہ نہیں جا سکے. دیکھیں صرف کرونا مسئلہ نہیں ہے، بھوک بھی مسئلہ ہے. آمدنی بند ہوگی تو اس سے بڑا مسئلہ ہے. لوٹ مار شروع ہو جائے گی، ڈکیتیاں شروع ہو جائے گی. تو لاک ڈاؤن ڈیفینیٹلی ہو، پراپرلی ہو، سٹاف جو سیکیورٹی کا ہے وہ ٹرینڈ ہو، کس کو جانے دینا ہے کس کو نہیں جانے دینا. اور مہربانی کر کے کرفیو کا نہ سوچے. کرفیو اگر لگانے کا سوچا سول ڈس اوبیڈینس ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معیز حسین، ماہر ہیں مائنڈ سائنسز کے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.